السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، تعلیم کی فلسفیانہ بنیادیں BA-ADP پارٹ 1 ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ایجوکیشن باب نمبر 2 نیو سلیبس فلسفہ تصوریت اور تعلیمی اطلاقات، یہ لانگ موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز، اس کا حل۔ دیکھیں، اگر آپ کو یہ کوسچن ایگزام میں آتا ہے تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے فلسفہ تصوریت۔ تصوریت کا تھوڑا سا انٹروڈکشن۔ تصوریت پسند فلسفہ تعلیم کا آغاز سقراط اور اس کے شاگرد افلاطون سے ہوتا ہے۔ ہیگل، کانٹ اور بریڈلے اس فلسفے کے پیروکار ہیں، اس فلسفے کو ماننے والے ہیں۔ اس مکتبہ فکر سے، اس فلسفہ تصوریت یا اس فلسفے سے تعلق رکھنے والے فلسفیوں کے نزدیک انسان کی حقیقت کائنات کی حقیقت بلکہ خالق کائنات یعنی حقیقت اصلیہ یا حقیقت مطلق جسمانی کی بجائے روحانی ہے۔ اس فلسفے سے جو تعلق رکھتے ہیں، جو اس فلسفے کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی حقیقت، انسان کی حقیقت اور خالق کائنات کی حقیقت جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی ہے۔ فلسفہ تصوریت کو سب سے پہلے افلاطون نے پیش کیا، اس لیے افلاطون کو اس فلسفے کا بابائے آدم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ نے اسی طرح ایگزام میں دینا ہے۔ اس کے بعد بنیادی تصورات۔ فلسفہ تصوریت کے بنیادی تصورات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، تصور حقیقت، تصور علم، تصور قدر۔ یہ ہیں بنیادی تصورات۔ تصور حقیقت۔ تصوریت پسند فلسفے میں حقیقت اصلیہ، حقیقت مطلق ذہنی یا روحانی ہے۔ تصور حقیقت میں تصوریت پسند فلسفے میں حقیقت اصلیہ یا حقیقت مطلق ذہنی یا روحانی ہے۔ خالق کائنات کی ذات روحانی ہے۔ انسان اور کائنات خالق کے منصوبے کا عکس ہے، اس کی حقیقت بھی ذہنی اور روحانی ہے۔ کائنات اور انسان کی حقیقت ان کے مادی وجود سے واضح نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے تصور حقیقت۔ تصور حقیقت روحانی ہے، ذہنی یا روحانی ہے، اور انسان کی حقیقت ان کے مادی وجود سے واضح نہیں ہو سکتی بلکہ روحانی ہے۔ یہ تصور حقیقت۔ اب تصور علم۔ انسانی ذہن خالق کائنات کے تصور سے ہم آہنگ ہو کر حقیقت اصلیہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ انسانی ذہن کس طرح حقیقت اصلیہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ خالق کائنات کے تصور سے ہم آہنگ ہو کر۔ حواس خمسہ یعنی احساسات کے ذریعے حاصل ہونے والا علم ناقص اور غیر یقینی ہوتا ہے۔ حواس خمسہ سے ہم اشیاء کے متعلق صرف رائے قائم کر سکتے ہیں، جو صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی۔ سچا علم وہی ہے جو غیر تغیر پذیر اشیاء سے حاصل ہوتا ہے، ایسی اشیاء سے حاصل ہوتا ہے جو کبھی خود تبدیل نہیں ہوتی۔ تصور قدر۔ اقدار بھی حقیقت اصلیہ کے تصور سے وجود میں آتی ہے، اس لیے وہ بھی ابدی حقیقت کی حامل ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے کوسچن لکھنا ہے۔ آگے
اچھائی، بھلائی اور سچائی جیسی اقدار لازوال، غیر فانی اور غیر متغیر ہوتی ہے۔ مطلب کہ یہ اچھائی، بھلائی اور سچائی یہ ایسی اقدار ہیں جو لازوال ہیں اور کبھی بدلنے والی نہیں ہیں۔ ان ابدی اقدار کی حیثیت مستقل اور پائیدار ہوتی ہے۔ انسان انہی اقدار پر عمل کر کے حقیقت مطلقہ یا حقیقت اصلیہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تھے بنیادی تصورات۔ بنیادی تصورات: تصور حقیقت، تصور علم اور تصور قدر۔ ہمیں جو تصور علم ہے وہ حواس خمسہ سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ ان اشیاء سے حاصل ہوتا ہے جو غیر تغییر پذیر ہے، اور حقیقت انسان کے مادی وجود سے واضح نہیں ہوتی بلکہ روحانی ہے۔ انسان اور کائنات خالق کے منصوبے کا عکس ہے۔ تصور قدر: تصور قدر میں اچھائی، بھلائی اور سچائی یہ ایسی اقدار ہیں جو کبھی نہیں بدلتی اور ان کی حیثیت مستقل ہے۔ انسان انہی اقدار پر عمل کر کے حقیقت اصلیہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد تعلیمی تصورات۔ تصوریت پسند فلسفہ تعلیم کے تعلیمی تصورات درج ذیل ہیں: مقاصد تعلیم، نصاب، طریقہ تدریس، معلم، متعلم، انتظامیات۔ اب تصوریت پسند فلسفے کا ان سبھی پر کیا اپلیکیشن ہے؟ مقاصد تعلیم میں کیا کردار ادا کرتا ہے تصور علم؟ تصوریت پسند فلسفہ۔ تصوریت پسند فلسفے کا ان سبھی پر اپلیکیشن ہے ان کی کہ ان جو یہ تعلیمی تصورات ہیں ان سبھی میں تصوریت پسند کس طرح کام سر انجام دیتا ہے۔ مقاصد تعلیم: افلاطون کے مطابق تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ فرد میں قدرت کی وحدیت کردہ صلاحیتوں کا پتہ لگایا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں وحدیت مطلب کہ جو خوبیاں صلاحیتیں رکھی ہیں ان کو ابھارا جائے۔ تعلیم کا یہ مقصد ہے اور پھر اس کے مطابق تعلیم دی جائے۔ مملکت کا فرض ہے کہ فرد کی استعداد، صلاحیت، قابلیت کے مطابق منصب دے۔ حقیقت اصلیہ تک رسائی ذہن سازی سے ہی ممکن ہے۔ مصالحت پسند معاشرتی اقدار اور روایات کو عطیہ خداوندی خیال کرتے ہیں جو اس فلسفے کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو معاشرتی اقدار ہیں، اقدار و روایات کو یہ سبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ معاشرتی اقدار اور روایات کو عطیہ خداوندی خیال کرتے ہیں کون؟ مصالحت پسند، اور تعلیم کے لیے ان کو فروغ دینا لازمی سمجھتے ہیں کیونکہ ان ہی اقدار و روایات سے مملکت کا استحکام ممکن ہوتا ہے۔ کوئی قوم، کوئی ملک قائم رہتا ہے صرف انہی اقدار کی وجہ سے۔ نصاب: افلاطون نے تعلیم و تربیت کے لیے نصاب تعلیم اور ادوار تعلیم مقرر کیے۔ دور اول میں پہلے 7 سال ہوتے ہیں۔ اس میں تعلیم و تربیت کے لیے والدین ذمہ دار ہوتے ہیں۔ افلاطون نے کیا کیا؟ تعلیم و تربیت کے لیے نصاب تعلیم اور ادوار تعلیم مقرر کیے، مرحلہ وار کام کیا۔ نصاب میں مطلب کہ پہلے دور میں پہلے 7 سال ہوتے ہیں۔ اس میں تعلیم و تربیت کے لیے والدین ذمہ دار ہوتے ہیں۔ بچوں کو اقدار کی نشوونما کے لیے ایسی کہانیاں اور واقعات سنائے جائیں جن سے اعلیٰ اخلاق و کردار کی خوبیاں پیدا ہوں۔ اسی طرح باقی ادواروں میں ریاضی، جسمانی صحت، موسیقی، علم ہندسہ
اور علم نجوم کی بالترتیب تعلیم دی جائے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے لیے پیشوں سے متعلق بھی مضامین شامل ہیں۔ مثالیت پسندوں کے ہاں جنسی تفریق بے معنی ہے۔ عورتوں مرد کے لیے یکساں نصاب تعلیم ہوگا اور دونوں کو تعلیم کے مساوی مواقع میسر ہوں گے۔ طریقہ تدریس: مثالیت پسندی میں کرو اور سیکھو کا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ تقریری طریقوں، مباحثی طریقوں اور مکالماتی طریقوں میں استقراتی طریقہ کو مطلب سوال و جواب شامل کر کے مؤثر بنایا جاتا ہے۔ مثالیت پسندی میں کرو اور سیکھو کا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ تقریری طریقوں، مباحثی طریقوں اور مکالماتی طریقوں میں کس کو شامل کر کے طریقہ تدریس کو بہتر بنایا جاتا ہے؟ استقراتی طریقے کو، مطلب سوال و جواب۔ اس سے استخراجی طریقہ وجود میں آیا ہے جس کی اہمیت و افادیت مسلم ہے۔ اسی طرح معلم مثالیت یا تصوریت پسند فلسفہ تعلیم میں استاد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ استاد کی شخصیت طلباء کے لیے مثالی ہوتی ہے۔ استاد کو اپنے مضمون میں کامل دسترس حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو مطالعے اور درس و تدریس تک محدود کر لیتا ہے۔ معلم کا فرض ہے کہ اپنے مضمون کے تقاضے پورے کرے اور بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کرے۔ استاد طلباء کی ذہنی تربیت پر توجہ دیتا ہے تاکہ وہ کائنات کے روحانی اور تصوراتی اصولوں سے آگاہ ہو سکے۔ آگے ہے متعلم مطلب اسٹوڈنٹس۔ طلباء کی استعداد، صلاحیت، قابلیت اور اہلیت کو معلوم کر کے اس کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے۔ جنس کے اعتبار سے طالب علموں میں تفریق نہیں کی جاتی۔ ان کی شخصیت کو کامل کرنے کے لیے معاشرتی اقدار اور روحانی اصولوں کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ وہ کائنات کے روحانی اور تصوراتی اصولوں سے مطابقت حاصل کر سکے۔ متعلم کا فرض ہے کہ اپنے معلم کا والدین سے بڑھ کر احترام کرے اور اس کے نقش قدم پر چلنے کی پوری کوشش کرے۔ اسی طرح انتظامیات: مثالیت پسند فلسفہ تعلیم میں نظم و ضبط کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ استاد کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ مدرسے میں طلباء اساتذہ کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے ان کی مرضی اور آزادی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ کن کی؟ بچوں کی۔ بچوں کو نظم و ضبط کا پابند بنایا جاتا ہے۔ اس طرح پابندی کی عادت راسخ ہو جاتی ہے۔ اس طرح پابندی کی عادت قائم ہو جاتی ہے اور یہ مملکت کے استحکام کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ. پلیز سبسکرائب اینڈ لائک.